لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جدا وتكايا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے عظمت صحابہ، دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ اکرام کی عظمت سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صحابی کون ہے اور صحابہ اکرام کا کیا مقام ہے؟ الحمدللہ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو آخری سانس تک سننے، سمجھنے اور اپنے دلوں کے اندر ان کی طرح ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو۔ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو، اللہ کے نبی کے سامنے کلمہ پڑھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، ایسے خوش نصیب انسان کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو جنت میں اللہ کے نبی کا دیدار کرنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عطا کر دے اور کسی کو اللہ کے نبی کا شاگرد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس انسان کو پیدا کرے اور ایمان لانے کی توفیق دے دے، یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور ان صحابہ اکرام کی تعظیم، ان سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعا استغفار کرنا اور ان کی طرح زندگی بسر کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ سنا ہے کہ فلاں صحابی جنتی ہے، فلاں صحابی جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کے بارے میں کہا کہ بعض موقع پہ جنگ بدر پہ جتنے صحابہ اکرام تھے وہ سب کے سب جنتی ہے، بیعت رضوان کے موقع پہ جو صحابہ اکرام نے بیعت کیا وہ تمام کے تمام جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کے بارے میں کہا کہ جنت کے ان کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ بعض صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت قائم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو پر عطا کرے گا۔ وہ کسی جنگ کے موقع پہ ایک صاحب رسول کے 2 ہاتھ کٹ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ جنت میں اللہ نے ان کو پر عطا کیا ہے، وہ جنت میں اڑتے پھریں گے۔
یہ جو بڑی بڑی بشارتیں ہیں، عظمتیں ہیں اور جنت میں داخلہ کرنے کی جو خوشخبریاں سنائی گئی ہے، یہ کوئی معمولی خوشخبری نہیں ہے۔ یہ گھر بیٹھے چار دیواری کے نیچے ٹھنڈے اے سی میں کچھ ذکر و اذکار کر لے، یہ اس سے ملنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم مکی اور مدنی دور کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ ان کا ایمان، ان کی استقامت اور ان کے نمازیں پڑھنے کا انداز، اور اس سے بڑھ کر دشمنوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا انداز، یہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کو عطا کیا تھا، جس کی بنا پر وہ اتنے بڑے بڑے کارناموں میں اور اتنے بڑی بڑی جنتوں کے وہ فائز بنے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ اکرام کے واقعات سننے کے بعد ان سے محبت کرنے اور مسکرانے، خوش ہونے اور اپنے بچوں کو ایسے ہی قربانیاں دینے والا بنائے۔ میرے بھائیو، اگر ہم مکی دور کچھ قربانیاں کرتے سنتے ہوئے چلے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اتنی بڑی بڑی عظیم قربانیاں دینے کے بعد ان کو اتنے بڑی بڑی نعمتیں ملی ہے، اتنے بڑے بڑے جنت کے بشارتیں اور جنت میں اعلیٰ مقام ان کو ملا ہے۔ آپ مکی دور پڑھے، آپ کو معلوم ہوگا ایسا دور جہاں پر ایمان لانا، کلمہ پڑھنا صرف مکہ والوں کے مخالفت نہیں بلکہ پورے عرب کے مخالف، 360 معبودان باطلہ کے پوجا کرنے والے جہاں جہاں پر بھی رہا کرتے تھے، اصل میں کلمہ توحید کا اقرار کرنا ان سے جنگ کرنے کے برابر تھا۔ صحابہ اکرام ایسے دور میں ایمان لے کر آئے، اور مکی دور میں جو صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے ان کے 3 کیٹیگری ہیں۔ ایک وہ صحابہ اکرام جو غلام تھے، دوسرے وہ صحابہ اکرام جو انہی کے گھر میں رہنے والے عظیم خاندان کے بڑے بڑے بچے تھے، اور تیسرے قسم کے وہ صحابہ اکرام جو مدینہ اور دیگر قرب و جوار اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ تو انہی میں سے ایک صحابی رسول کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ مکۃ المکرمہ کی کوئی ایسی زمین کا حصہ باقی نہیں جہاں پہ صحابہ اکرام کا خون نہ بہا ہو اور ان کے اوپر ظلم نہ کیا گیا ہو، ان کے خلاف پلاننگ نہ کی گئی ہو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے صحابہ اکرام کو اپنا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اپنے بارے میں واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں یمن کا رہنے والا، کچھ گنڈے ہمارے علاقے میں داخل ہو گئے، میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے اٹھا کر لے کر آئے اور لا کر سیدھا مکۃ المکرمہ میں بیچ دیا۔ ام انمار نامی ایک خاتون تھی مکۃ المکرمہ میں، اس نے مجھے خرید لیا اور لے کر آئی۔ اس کا لوہے کا اڈا تھا، تیر تلوار اور بھانسے بنانے کا اس کا ایک لوہے کا اڈا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر لے کر آئی اور دیگر غلاموں سے کہا کہ یہ بچہ آیا ہے، اسے سکھاؤ تاکہ یہ بھی سیکھ کے آگے بڑھے اور یہ ہمارے کام میں آگے بڑھائے۔ خباب کہتے ہیں کہ میں لوہے کے اڈے پہ بیٹھتا اور تلوار گرم کرتا، لوہا گرم کرتا، اسے آکار دیتا، عجیب و غریب قسم کے اسلحہ بناتا، تلواریں بناتا، تیر بناتا۔ چند ہی دن گزر گئے کہ میں اتنا بڑا ماہر بن گیا کہ پورے عرب سے لوگ مکۃ المکرمہ ایڈریس پوچھ کے آیا کرتے تھے کہ وہ خباب نامی نوجوان کہاں ہے جو بڑی بہترین تلوار بناتا ہے، تلوار بنانے میں بڑا ماہر ہے، چمکیلی ہوا کرتی ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میرے پاس عرب سے لوگ چل کر آتے اور کہتے کہ ہمیں تلوار بنا کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ انہی ایام میں جب میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ ہم کہاں پر گئے؟ دار ارقم میں گئے، نبی پاک کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیے، کلمہ پڑھے اور وقتاً فوقتاً جاتے اسلام کی باتیں سیکھتے، قرآن پڑھنا سیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں آ کر اپنے لوہے کے اڈے پہ بیٹھا اور بڑا لوہے کا حصہ جو ہے میں گرم کر رہا تھا، اتنے میں میری مالکہ کو یہ بات معلوم پڑی کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اس کے معبودوں کے خلاف میں نے بدتمیزی کی ہے۔ وہ اپنے غلام نوکر و چاکر کو لے کر آئی اور بالکل بھڑکیلے انداز میں کہا کہ خباب، میں نے کیا سنا ہے کہ تو نے میرے معبود کے خلاف بدتمیزی کی ہے اور اس محمد کے دین کو تو نے قبول کیا ہے۔ خباب کہتے ہیں کہ میں نے لوہا انگار ہی میں چھوڑ دیا، نیچے بیٹھا ہوا تھا، وہ اوپر کھڑے ہو کر برس رہی تھی میرے اوپر۔ میں نے کہا کہ میں اصل بے دین نہیں ہوا ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے،
اے ہماری مالکہ آپ بھی اسلام قبول کرو، یہ معبودان باطلہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، کیا نفع دے سکتے ہیں، آپ جس کی پوجا کرنے والے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ خباب کہتے ہیں کہ جان جوان تھا، میں نے اسلام کی باتیں پیش کر دیا، وہ بڑے غصے میں آئی، آگے بڑھی، میرے سامنے میرے معبودوں کے خلاف بکتا ہے، وہ آگے بڑھی اور اس کے بعد وہ لوہے کا حصہ جو ہے گرم تھا اٹھائی اور اٹھا کر میرے سر پہ لا کے رکھ دیا۔ وہ صاحب رسول کہتے ہیں کہ لوہا گرم اور اوپر سے نرم تھا، جس کی بنا پر یہاں پر لگنے کے بعد سر سے لے کر پیشانی سے لے کر گدی تک وہ آ کر چپک گیا۔ میں رو رہا تھا، گر گڑا رہا تھا، ظلم نہ کریں، ایسا ظلم نہ کریں، آپ بھی اسلام قبول کر لیں، یہ معبودان باطلہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ اور غصے میں آئی، بھڑک گئی، اس کے بعد بھی دین کی دعوت دیتا ہے۔ وہ آ کر اور ایک حصے کو پکڑ کر زبردستی کھینچ کے نکالا تو صاحب رسول کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک میرے سر کے اوپر سے بال اور کھال پھٹ کر باہر نکل گئی اور پورا خون میرے سر کے اوپر سے نکلنے لگا۔ میں بے ہوش ہو رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اے ہماری مالکہ ایسا ظلم نہ کرو، اسلام لے کر آؤ، اللہ کے نبی کی بات کو مانو۔ اسے اب بھی میرے اوپر رحم نہ آیا۔ میرے غلاموں سے، اپنے غلاموں سے کہا اندر سے انگارے نکالے جائے، بڑے بڑے انگارے ڈھیلے باہر نکالے گئے اور 4 غلاموں نے مجھے پکڑا اور لا کر سیدھا میرے کو اس کے اوپر سلا دیا اور ایک بڑا غلام آ کر میرے سینے پہ کھڑا ہو گیا تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں۔ وہ صاحب رسول کہتے ہیں وہ پیٹھ کی جلن، وہ انگارے، وہ آگ، اوپر سے سر کے اوپر سے خون نکلنا، غشی آنا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو کر وہیں پر گر پڑا اور اس کے بعد وہاں سے نکل گئی۔ جب مجھے ہوش آیا میں اٹھا، دیکھا تو پوری پیٹھ جل چکی ہے، بھن چکی ہے۔ میں نے چادر لیا اور لے کر سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی ہم کب تک برداشت کریں گے، ہم کب تک برداشت کریں گے، یہ ہمیں مارتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنے چادر کو نکال کر اللہ کے نبی کے سامنے بڑھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا سبحان اللہ، اے خباب تم نے اسلام قبول کیا ہے، یہ جو آپ کو مصیبتیں پہنچی گئے، آپ کے سر کو پھاڑا گیا، آپ کو انگار میں لٹایا گیا، یہ کوئی بڑی قربانی نہیں، یہ کوئی بڑی مصیبت نہیں۔ آپ سے پہلے، ہم سے پہلے جو بڑے بڑے ایمان والے ہوا کرتے تھے، جس نے بھی کلمہ کا اقرار کیا، ان کو گڑھے آدھے گڑھے میں ان کو ڈھسا دیا جاتا اور اس کے بعد آرا رکھ کر چیر کر 2 ٹکڑے کیے جاتے، تب بھی انہوں نے دین کو نہ چھوڑا اور تب بھی انہوں نے اسلام کو نہ چھوڑا۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، جا کے صبر کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی راستہ نکالے گا، ایک دن آئے گا انشاءاللہ، امن و امان نازل ہوگا، مسلمان آگے بڑھیں گے، اسلام غالب ہوگا۔ وہاں سے نکل پڑے۔ عمر بن خطاب کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک دوسرے کا ایسے ہی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احترام کریں گے انشاءاللہ اپنے آپ کا، اپنے بڑوں کا احترام کریں گے، چاہے وہ کسی بھی مقام پہ کیوں نہ پہنچ جائے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام آنا چاہیے۔ عمر بن خطاب ایسے صحابی رسول، آپ نے کئی مرتبہ ان کے واقعے سنے ہوں گے اور بڑے اجلہ صحابہ اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دوسرے خلیفہ جب بھی وہ اپنے تخت پر بیٹھتے تو 2 صحابہ اکرام کو جب بھی دیکھتے اپنے تخت سے نیچے اتر جایا کرتے تھے۔ ایک حضرت خباب تھے جو کہ غلام تھے، غلامی کی زندگی گزاری تھی، لیکن خلیفہ ہوتے ہوئے حضرت خباب اور حضرت بلال، یہ 2 غلام صحابہ اکرام کو اپنی خلافت میں دیکھتے، تخت سے نیچے اتر جاتے، خود نیچے بیٹھ جاتے اور کہتے کہ ہمارے سردار خباب آپ اوپر آئیے، اے بلال سردار ہمارے آپ اوپر آئیے، آپ یہاں پر اوپر آ کر بیٹھیے۔ ایک مرتبہ خباب آ گئے، عمر بن خطاب نیچے بیٹھ گئے۔ کون؟ آدھی دنیا کے اوپر خلافت کرنے والا خلیفہ، آدھی دنیا کے اندر اسلام کو پہنچانے والا خلیفہ اپنے صحابی رسول کو دیکھتا ہے، کالے کلوٹے غلام صحابی رسول کو دیکھتا ہے، لیکن مقام اتنا بڑا کہ عمر بن خطاب نیچے اتر کر بیٹھ گئے۔ یہ تعظیم تھی صحابہ اکرام تھی۔ پہلے اسلام قبول کرنے والوں کا ایک الگ ہی مقام ہوا کرتا ہے، پہلے قربانی دینے والوں کا ایک الگ ہی مقام ہوا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کی آپس کی ایسی عظمت، ایسی عزت
کہ صحابہ اکرام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کو اپنے تخت پہ بٹھایا، بٹھا کر کہا کہ اے خباب ذرا واقعہ بیان کیجئے، ذرا قربانیاں بیان کیجئے۔ انہوں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نے تمام صحابہ اکرام کے سامنے کہا اے ہمارے سردار، اے خباب، دل چاہتا ہے کہ میں وہ آپ کی مبارک پیٹھ دیکھ لوں جو کہ وہ اسلام کے لیے بڑی قربانیوں کو پیش کی ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب، آپ دیکھ نہیں پائیں گے، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ میرے پیٹھ کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ عمر بن خطاب نے بڑے ہی اصرار کیے، کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کیسی پیٹھ مبارک ہے، میں دیکھوں گا انشاءاللہ۔ خباب ابن ارت اترے، ذرا بازو میں آئے اور آ کر کہا کہ اب میرے پیٹھ کو دیکھیں۔ عمر بن خطاب آگے بڑھے، ایک مرتبہ پیچھے سے کپڑا اٹھایا اور دیکھا پیٹ کر، اور اس کے بعد کپڑا چھوڑا تو بے ساختہ چیخ مار کر رونے لگے، اے خباب، اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اسے پیٹ دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ خباب کے پیٹ میں گوشت کم ہڈیاں زیادہ ہے، گوشت پگھل چکا ہے، گوشت پگھل چکا ہے، چربی پگھل چکی ہے، اور انگاروں کے سیکے اور انگار سے جل جل کر جو پیٹ کا حصہ جو ہے دب چکا ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو تھے، اے خباب اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، آپ کا بڑا مقام ہے۔ ایک زمانہ تھا آپ اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے انگار پہ لیٹے ہوئے تھے، اور اسی زمانے میں ہم اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کو مارنے کے لیے تلواریں گھس رہے تھے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے تلواریں گھس رہے تھے۔ الحمدللہ تمہارا بڑا مقام ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آئے، ان کے اندر حسرت یہ تھی کہ اے خباب تمہارا بڑا ہی مقام ہے، تمہاری بڑی عظمت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے پہلے جو کام کر کے آگے بڑھے گئے، آج جو کام کرنے کے لیے آگے بڑھے ہوئے گئے، آج جو عمر میں آگے گئے، آج جو اپنے علم میں آگے گئے، اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابہ اکرام کی عظمت میں، ان کی محبت میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ آپ مکی دور پڑھ لیں، آپ آئیے مکی مدنی دور کے اندر، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے صحابہ اکرام سے ایسے ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی بڑی قالینیں، عالی شان مسجدیں، یہ سب کے سب وہ صحابہ اکرام کے انگاروں میں لیٹنے، اور ہماری مائیں، اسلام کی بڑی بڑی مائیں جو جہاد کے میدان میں، مکہ کے میدان میں، مدینہ کے میدان میں، بڑے بڑے میدانوں میں اپنے خون بہانے کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پر ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ ان کا صدقہ ہے، یہ ان کے قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا مدنی دور میں آئیے، کوئی معمولی قربانی نہیں، اللہ نے حکم دیا اے صحابہ چلے جاؤ۔ کیا چھوڑنا ہے؟ کیا چھوڑنا ہے جی؟ کس کو چھوڑنے کی بات تھی؟ اللہ نے حکم دیا چلے جاؤ، اللہ کے نبی کا حکم آ چکا ہے۔ صحابہ اکرام اپنے گھروں کو تالے ڈالتے ہوئے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اپنے ہاتھوں سے بڑی محبت سے گھروں کو جو بنائے تھے اس کو خیر آباد کیا، اپنے ماں باپ کی پراپرٹی کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو سلام کر کے چھوڑ دیا۔ بعض خواتین اپنے شوہروں کو چھوڑ رہی ہے، اسلام قبول نہیں کیا لیکن اللہ کے نبی کا حکم آ چکا ہے، اور بعض معصوم بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، اپنے تمام کے تمام جائیداد، اپنا علاقہ، اپنے دوست و احباب، اپنے کنبے، قبیلے، خاندان کو چھوڑنے کے بعد ایک نئے علاقے میں نہ جاننے والا، نہ دیکھنے والا، نہ کھانے کو ملے گا، نہ وہاں پہ سونے کو آپ کو ملے گا، وہاں پر کیا کرنا ہے، کس کام کے لیے آپ کو وہاں پر دعوت دی گئی۔ صحابہ اکرام نے ایک نہ سوچا، بس اللہ کے نبی کا حکم تھا، صحابہ اکرام وہاں سے وہاں پر منتقل ہو گئے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی برکت تھی کہ صحابہ اکرام وہاں پر پہنچ گئے۔ پہلی جنگ شروع ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرے
اللہ تعالی ہم تمام کو یہ بھی قربانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو پڑھائے کہ صحابہ اکرام کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی معمولی مقام ان کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چن لیا تھا۔ اللہ ہم تمام کو ایسے ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ 313 صحابہ اکرام کو لے کر آگے بڑھے، قافلہ بچ گیا کہ لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ حضرت ابو سفیان وہ قافلہ لے کر آ رہے تھے، وہ بچ کے نکل گئے، اور ابو سفیان نے چٹھی لکھی کہ ابو جہل وہاں سے آئے، فوج لے کر آئے، مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ اب ذرا یہاں پر سوچے، قربانی کے بعد قربانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قافلہ نکل گیا، معلوم پڑا کہ 1000 کا لشکر مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا، اور صحابہ اکرام جو ہے کوئی خاص تیاری کر کے نہیں آئے تھے، مدینہ سے خاص تیاری کر کے نہیں آئے تھے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو بٹھایا اور اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اے ہمارے صحابہ اکرام کی جماعت، آج وقت آ چکا ہے، تمہارے سامنے ایک لشکر ہے جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے، کیا آپ اس سے راضی گئے؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بڑے بڑے صحابہ اکرام اٹھے۔ آپ نے ان کی باتوں کو سنا، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموشی اختیار کیے۔ آپ سوچ رہے تھے کہ مکی صحابہ اکرام کے علاوہ کچھ مدنی صحابہ اکرام بھی اٹھے، کوئی باتیں ہمارے سامنے پیش کرے، معلوم ہو جائے آگے بڑھنا یا نہیں بڑھنا گئے۔ اس میں سے ایک صاحب رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت سعد ابن عبادہ۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے کیا کرنا ہے مشورے دے رہے تھے، سعد ابن عبادہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کر کہا، اللہ کے نبی کے چہرے پہ پریشانی تھی، کہا اللہ کے نبی کیا سوچتے ہیں؟ آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، آپ ہمارے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم آپ حکم دیجئے، ان پہاڑوں کے اوپر سے کود کے جان دے دیں گے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، بس اتنی بات ہے۔ ہم جنگ کے میدان میں پیدا ہوتے گئے، ہم اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونے نہیں، تلوار دیتے گئے، تیر دیتے گئے، ہم جنگ کے بیٹے گئے۔ جنگ کرنا اور جنگ کے میدان میں ہزاروں تلواروں کو دیکھ کر مسکرانا یہ ہماری شان میں داخل ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا سوچتے ہیں آپ آگے بڑھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہاڑ سے کود کر اپنی جان دے دیں گے، اور آگے چلنے کے بعد سمندر ملتا ہے، اگر آپ ہمیں حکم دے دیں گے تو انشاءاللہ ہم سمندر میں کود کے اپنی جان دے دیں گے۔ اتنا سننے کے بعد اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ الحمدللہ یہ میرے صحابہ اکرام کسی بھی میدان میں کسی بھی حالت میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں میرے بھائیوں؟ ایک اور چھوٹی بات بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پر مرد آگے تھے وہاں پر خواتین بھی آگے تھے میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری خواتین ہے نا، آج ہماری بچیاں جو ہے بے پردہ گھوم رہی یہاں سے وہاں تک، نہ پردے کا خیال، نہ اسلام کا، نہ ماں باپ کا، نہ بچوں کا، نہ اپنے حساب کا، کیا کر رہی ہے؟ ذرا کبھی ان صحابیات کے واقعات پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے ہی اپنی بچوں کو سنانے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ احد کے کئی مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اس میں 2 بڑی خواتین گئے، ایک خاتون کا ذکر کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرحلے میں صحابہ اکرام جیت گئے، جب دوبارہ حملہ ہوا، اعلان کیا گیا، اللہ کے نبی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے تھے، جس کی بنا پر اچانک حملہ اور یہ خبر صحابہ اکرام ٹوٹ گئے۔ بعض صحابہ اکرام پیچھے ہٹ رہے تھے، بعض صحابہ اکرام رو رہے تھے۔ آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان میں ابھی زندہ تھے، اور چاروں طرف سے کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس میں ایک اکیلی خاتون تھی، حضرت ام مغفل الاسدی رضی اللہ عنہا۔ اس نے یہ منظر دیکھا، عجیب و غریب منظر دیکھا، صحابہ اکرام پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہاں پر روتے گئے کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے۔ اس خاتون نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لشکر پورا اللہ کے نبی کے قریب آ رہا ہے۔ اس نے جنگ کے میدان میں اپنی جان کی فکر کرے بغیر اعلان کرتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی ابھی زندہ ہے، پیچھے ہٹ رہے ہو۔
قسم خدا کی اگر آج پیچھے ہٹیں گے حشر کے میدان میں اللہ کے پاس سوال کیے جاؤ گے. آخری سانس تک تم نے قسم کھائی تھی اللہ کے نبی کے لیے, اللہ کے نبی کے مشن کے لیے ہم جان دینے کے لیے آگے بڑھیں گے. اس خاتون نے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتے ہوئے کہا اے صحابہ آگے بڑھو. صحابہ اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں ایک خاتون نے آواز دیا جبکہ گردنیں کٹ کے نیچے گر رہی ہے, موت کی آوازیں آ رہی ہے, دشمن بھاگ رہا ہے, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے, تلوار سے تلوار کرتے ہوئے چنگاریاں نکل رہی تھی, لیکن پھر بھی ایک اکیلی خاتون نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صحابہ اکرام کو آواز دی. ہو سکتا کہ ان کو تلوار لگ جاتی, ہو سکتا ہے کہ دشمن ان کے اوپر حملہ کر دے, لیکن وہ جان جوان صحابیہ کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے اسلام کے لیے کچھ کرنے کا, لڑ نہیں سکتے, کم از کم آواز دے کے مسلمانوں کو بلائیں گے. میرے بھائیوں ایسے بے شمار قربانیاں موجود ہیں جس کی بنا پہ اللہ نے صحابہ اکرام کی عظمت کو پیش کیا ہے. کیا عظمت ہے ان کی, کیا عظمت ہے. دو چار باتیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سنتے جائیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلا لفظ جو بیان فرمایا کیا کہا, اولئک ھم المؤمنون حقا. یہ گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ سے کہتا ہے یہ میرے صحابہ اکرام, یہ اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام, نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے, ذکر و اذکار کرنے والے, قربانی دینے والے, اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم. اللہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام صحابہ کون ہے, ھم المؤمنون حقا, یہ اعلیٰ درجے کے حقیقی مومن ہے. یہ پہلی آپ کی صحابہ اکرام کی عظمت رہی. دوسرا اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہوا کہتا ہے یہ اس سے بڑی یہ قربانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک میرے اور آپ کے سامنے ترازو ہے. کیا ہے میرے اور آپ کے سامنے؟ ترازو ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ایمان کو جانچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ایمان لے کر آؤ ان کی طرح, ان صحابہ اکرام کی طرح, جس طرح یہ صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے, فَقَدْ اهْتَدَوْا, آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اگر عام انداز میں کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا حشر کے میدان میں صحابہ اکرام کا ایک ایمان پلڑے میں رکھا جائے گا, میرا اور آپ کا ایمان دوسرے پلڑے میں ناپا جائے گا. کہ میری اور آپ کی نماز صحابہ اکرام کے مطابق ہے, میری اور آپ کی قربانی صحابہ اکرام کے مطابق ہے, میری اور آپ کی تربیت صحابہ اکرام کی طرح ہے, میرا اور آپ کا کاروبار صحابہ اکرام کی طرح ہے, نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنے صحابہ اکرام کی طرح ایمان لانے اور زندگی بسر کرنے کی توفیق مانگنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو باتیں ہو گئی, پہلا سب سے حقیقی مسلمان اور حقیقی مومن, دوسرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ایمان کے مطابق ہی سب کا ایمان قبول کیا جائے گا, اور تیسرا اللہ کے نبی بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں جو کہ مشہور حدیث پاک, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ اکرام کو گالی گلوچ نہ کرو, میرے صحابہ اکرام کو گالی گلوچ نہ کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے کہا میرے وہ صحابہ اکرام جو میری زندگی میں ایمان لے کر آئے, ان کا ایمان, ان کی نمازیں, ان کی قربانیاں, ان کا صدقات و خیرات, ان کی تمام چیزیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے میرے بعد کا زمانہ اور قیامت کی صبح تک آنے والے یہ مسلمان اگر اللہ کی راہ میں کتنا سونے کا پہاڑ بھی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, اسے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے صحابہ اکرام جو غریب تھے اگر ایک مٹھی مد کے برابر کیا کر دے, کوئی اللہ کی راہ میں قربانی کر دے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سونے کا پہاڑ جو ہے میرے صحابہ اکرام کے مد کے برابر بھی وہ برابری نہیں کر سکتا. تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم کس صحابی کے بارے میں کیا بات کریں, میرا اور آپ کا کیا مقام ہو سکتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں صدقات و خیرات میں بھی صحابہ اکرام کا یہ مقام,
ایمان لانے کے معاملے میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ تمہارا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان کے بغیر قابل قبول نہ ہوگا، ترازو اور پیمانہ میرے صحابہ اکرام کے برابر ہی ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی مشہور آیت کریمہ، اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ آیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صحابہ اکرام پہلے اسلام قبول کرے، مکی صحابہ اکرام کا بڑا مقام، اس کے بعد مدنی صحابہ اکرام کا بڑا مقام، مدنی صحابہ اکرام میں جو بدر میں تھے ان کا بڑا مقام، ان کے بعد جو احد میں تھے ان کا بڑا مقام، ان کے بعد خندق میں جو تھے ان کا بڑا مقام، ان کے بعد جو فتح مکہ میں تھے ان کا بڑا، یہاں تک کہ آخری سانس تک جس نے بھی اسلام قبول کیا، یہ کیا ہے صحابہ اکرام کی کیٹیگری اللہ کے نبی نے بیان فرماتے ہوئے کہا والذین اتبعوہم بإحسان، اور اسلام کے شروع دن سے لے کر آخری سانس تک اگر کسی انسان نے میرے کسی ایک صحابی رسول کی پیروی کر لی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے گا اور صحابہ اکرام سے بھی راضی ہو جائے گا۔ ابھی کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں ہم نے اپنے صحابہ اکرام کا مقام نہیں پہچانا ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ بولتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے دو، اللہ کی رضا کے لیے دو۔ ایک چیز ہے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ایک کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام ہر کوئی کرتے ہیں، اور ایک بشارت یہ ہے کہ آج کے بعد جو کام کیا جائے گا اللہ اس سے راضی ہے، یہ الگ ہی پیمانے پہ وہ بشارت ہوا کرتی ہے۔ تو رضا کیا ہے؟ ایک حدیث پاک بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے۔ قیامت قائم ہو جائے گی، جنتی جنت میں آ جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ کیا ہی بہت ہی پیارا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا۔ جنت کس کے لیے ہے؟ نیک بندوں کے لیے ہے۔ اور انسان دنیا کے اندر ایک مرتبہ اللہ کا مہمان بنتا ہے اور دوسری مرتبہ جنت میں اللہ کا مہمان بنتا ہے، اور اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دو مرتبہ دو اللہ کا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حج میں اللہ کا مہمان بنتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور دوسرا یہ اس سے بڑا مقام ہوگا جتنے یہاں پر مرد و خواتین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے اور اللہ کا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں جنت میں جائیں گے جنتی، سارے جنتی، اللہ تعالیٰ ملاقات کرنے کے لیے آئے گا، پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا جنت کیسی ہے ہماری، کوئی کمی ہے جنت میں میرے؟ یہ باغات، یہ تمام کے تمام نہریں، یہ حوریں، یہ تمام کا تمام منظر، یہ چھوٹے بچے، یہ بڑے بڑے باغات، یہ عالیشان محلات، یہ تمام کی تمام نعمتیں، کیا یہ کم ہے تمہارے لیے؟ ایک جس کے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور گھر والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ بار بار آ کر پوچھے کہ آپ کے گھر، ہمارے گھر میں آپ کی مہمان نوازی کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ آ کے سوال کریں گے، اس میں سے ایک مرتبہ یہاں پہ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ آئیں گے، اللہ سوال کریں گے اے میرے پیارے بندو کس چیز کی کمی ہے میری جنت کے اندر؟ سارے بندے کہیں گے اللہ یہ تیری جنت، تیری نعمتیں، تیری قالین، تیرے باغات، تیرے محلات، یہ تیری نعمتیں، اے اللہ آج جو تو نے ہم کو عطا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی مقام کسی اور کا نہ ہوگا۔ اللہ آگے بیان فرماتا ہوا کہتے ہیں کہ میرے بندو ایک اور نعمت ہے جو میں نے تم کو عطا نہیں کیا ہے۔ سارے بندے پریشان، اے اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو تو نے ہم کو آج تک عطا نہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سارے جنتیوں سے اعلان کرے گا وہ آخری نعمت کیا ہوگی؟ احل
نزل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. اللہ کہتا ہے اے میرے پیارے بندو، آج کے بعد جنت میں آ چکے ہو، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں. یہ سنتے ہی تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اور یہاں پر قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک انسان کو جنت میں داخل ہونے کے بعد لفظ رضات رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، یہ نعمت ایک انسان کو جنت میں سب سے آخری ملے گی. صحابہ اکرام کا مقام یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ نے جنت میں پہلے ہی عطا کر دیا ہے. کوئی معمولی عظمت ہے یہ؟ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے ہی اپنے صحابہ اکرام کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور دو باتیں یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اکرام میں کچھ حقوق ہے، صحابہ اکرام کے کچھ حقوق ہے، اللہ ہم تمام کو یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پہ اس مہینے میں جو صحابہ اکرام کے خلاف بدتمیزیاں ہوتی ہے وہ تمام باتیں بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن اشارے کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کے کچھ حقوق ہے. جیسے اللہ کے نبی کے کچھ حقوق ہے، مسجد کے کچھ حقوق، اس کے آداب ہے، ایسے ہی صحابہ اکرام کے حقوق ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام سے محبت کریں. کیا کریں؟ صحابہ اکرام سے محبت کریں، ان کے واقعات سنیں، ان کی قربانیوں کو سننے کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آئیں، اپنے بچوں کو بتائیں یہ ہمارے صحابہ اکرام گئے، یہ ہمارے مینار ہیں، یہ ہمارے اسلام کے بڑے بڑے قائدین و ہیروز ہیں. ہم اپنے بچوں کو صحابہ اکرام سے محبت کرنا سکھائیں. امام مالک فرماتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی قربانی کو قبول فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ کان السلف، کہتے ہیں کہ ہمارے سے اوپر جو لوگ تھے، یعنی صحابہ اکرام کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ہم لوگ، پھر ہمارے بعد سارے لوگ، کہتے ہیں کہ کیا کرتے تھے؟ یعلمون اولادہم، ہمارے اپنے بڑے اسلاف اپنے بچوں کو صحابہ اکرام سے محبت کرنا سکھاتے تھے. جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو سامنے بٹھا کر قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے، آواز کہاں پر پست کرنا ہے، آواز کہاں پر زور سے کرنا ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے محبت کرنا جو ہے یہ ہمارے بڑے اسلاف سکھایا کرتے تھے کہ بیٹے یہ ہمارے صحابہ ہیں، بچیوں یہ ہماری صحابیات ہیں. آج جتنے یہاں پر ماں باپ موجود ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کے سامنے صحابہ اکرام کے واقعات پیش کیے گئے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کے سامنے نہیں رو رہا ہے؟ وہ آج عجیب و غریب معاملہ ہے، فون دے کے بٹھا دیتے ہیں، لیکن کم از کم آپ کی بچی جوان ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، کبھی ایک صحابیہ کا ذکر کرے کہ بیٹا یہ ہمارے اسلام کے مینار ہے، آپ ان سے محبت کرو. اور صحابہ اکرام کے خلاف کوئی آپ بدتمیزی کرتے ہوئے آپ کسی کو پائیں، منہ توڑ جواب دیجیے، آپ اس کا دفاع، ان کا دفاع کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، ان کے بغیر دین ہم تک نہ پہنچتا. یہ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اکرام سے محبت کریں گے ایمان کی علامت ہے، ورنہ کیوں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ. میرے کسی ایک صحابہ رسول سے بغض رکھنا، ان کو برا جاننا اس انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. بس دل میں برا جان لینا ایک انسان کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1 محبت کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو محبت کرنا سکھائیں. نمبر 2 ان کی تعظیم کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں. ان کا واقعہ سننے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تمام کو بھی ایسے مقدس ہستیوں کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائیں. اور نمبر 3 اللہ نے خود بیان فرمایا ہے کہ ان کے لیے کیا کرے؟ استغفار کرے. کیا کرے؟ ان کے لیے استغفار کرے. اے اللہ ان کی خبروں کو نوروں سے بھر دے، ان کے مقام کو بلند فرمائے. کیوں؟ ان کے ذریعے سے ہمیں اتنی بڑی اسلام جیسی نعمت اور توحید جیسی نعمت ہم کو ملی ہے. اس کے بعد کی اور 2 باتیں وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے خلاف آپ نے کسی کو کچھ کہتے ہوئے سنا؟
کچھ کہتے ہوئے آپ نے سنا تو اللہ کے نبی نے 3 باتوں کو بیان فرماتے ہوئے کہا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کرام کی عزت کرو، فإنہم خیارکم، وہ تم میں سب سے بہتر انسان، لا تسبوا اصحابی، گالی گلوچ نہ کرو۔ نمبر 3 اللہ کے نبی نے آگے بیان کرتے ہوئے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کرام کی توقیر کرو۔ کیا کرو؟ صحابہ کرام کی توقیر کرو، ان کی عزت کو نہ چلاؤ۔ آج معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہم بیٹھتے ہیں نا، ارے امیر معاویہ نے یہ کیا ہے، نعوذ باللہ، فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے۔ یہ باتیں آپ یاد رکھ کے جائیں، میرے باپ نے غلطی کی ہے۔ کس نے غلطی کی ہے؟ میرے اور آپ کے والد صاحب نے غلطی کی ہے۔ ہم نے اپنے باپ کے اندر ہزاروں غلطیاں دیکھا ہے ہم نے۔ کیا کبھی ہم محلے میں کسی لکڑ پر، کسی چبوترے پر، کسی مسجد میں بیٹھ کر ہم اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا باپ صحیح تھا، میرا باپ غلط تھا؟ کبھی کہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ میرے باپ نے ایسے غلطی کیا تھا، میرے باپ نے ویسے غلطی؟ کبھی کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ کیوں؟ ان کا احسان یہ ہے ان کی غلطیوں کو چھپا دیا جائے۔ باپ دن بھر شراب پیتا ہے لیکن بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ اس کی توقیر کی جائے۔ کیوں؟ اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ جبکہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تمام کے تمام مغفور ہے، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی سمجھنے کی ہے، کربلا کے واقعے کو لے کر کسے گالی گلوچ کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ پہلے ان کے بیٹے کو پکڑتے گئے، بیٹے کے ذریعے سے صحابی کا گریبان پکڑتے گئے، اور صحابی کے ذریعے سے اللہ کے نبی گلے پکڑ لیتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ کہنا کہ فلاں صحابی نے غلطی کی ہے، فلاں صحابی نے نہیں، بلکہ آپ صحابی کے استاد اللہ کے نبی کے خلاف آپ بدتمیزی کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ گالی گلوچ نہ کرو صحابہ کرام کے بارے میں۔ وہ الگ الگ فیصلے ہوا کرتے تھے جو ہر معاملے میں وہ صحیح ہوا کرتے۔ ایک مثال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا، آخری مثال، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کے مسجد کے باہر 4 لوگ لڑے آپس میں، ایک کا قتل ہوا، ایک بچ کے نکل گیا، اور دیکھنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ آپ کو بعد میں خبر ملی آنے کے بعد قتل ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھ لیجئے بھائی کس نے قتل کیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مارنے والے کی غلطی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مرنے والے کی غلطی ہے، اس نے پہلے گالی گلوچ کیا تھا، اور تیسرے لوگ بولتے ہیں کہ غلطی کس کی نہیں معلوم ہمارے کو، لیکن جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ یعنی جبکہ ہم زندہ ہے، ہمارے ایک علاقے میں ایک چھوٹا واقعہ ہوتا ہے، اگر 10 آدمیوں سے آپ پوچھ لے اس واقعے کے بارے میں 10 باتیں ہمارے سامنے نکل کر آتی ہے۔ جبکہ کربلا کا واقعہ کب ہوا ہے؟ آج سے نہ ہم تھے نہ ہمارے باپ دادا تھے، اور اس زمانے میں وہ خوارج، شیعہ، اس طرح کے بہت ساری چیزیں گزری ہیں۔ اللہ سے دعا کرے جب بھی ہمارے سامنے صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہا ہے ہم کو خاموش اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔